subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو گیس پیپر کوشچن آنسر یہ 2022 کے لیے امکانی سوالات کا سیٹ ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے حصہ نثر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ 7 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے خالی چوکون مکمل کیجیے۔ یہ 2 نمبرات کے لیے آئے گا۔ پہلا نقطہ ہے عربوں کا ایک قافلہ آیا ڈیش، دوسرا ہے کھجوروں والی سرزمین ڈیش، تیسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی، چوتھا ہے قافلے والوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینہ کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ خبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ دوسرا سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ لکھیے، 2 مارکس۔ تیسرا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے اور اپنی رائے دیجیے، 3 نمبر۔ پہلے کا جواب ہے عربوں کا ایک قافلہ آیا اموریہ میں، دوسرا ہے کھجوروں والی زمین مدینہ، تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی مہر نبوت، چوتھا قافلے والوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا وادی قرا میں۔ دوسرے کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے آبائی مذہب مجوسیت سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ اسی دوران اموریہ کے ایک راہب نے انہیں بتایا کہ جلدی ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر آئے گا۔ اس نے آنے والے نبی کی 3 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، دوسری یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور تیسری نشانی ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کی تلاش میں مدینہ پہنچ گئے۔ یہاں وہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے یہ خبر سنی کہ نبی مدینہ آ پہنچے ہیں۔ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ موقع پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہ چکھا اور ساری کھجوریں
صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھلا دی۔ اس طرح راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھجوریں دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ ایک روز حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت انہیں دکھائی دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا دیدار کیا اور اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں مسلمان ہو گئے۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے تینوں نشانیوں کو دیکھ لیا۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں کیجیے۔ 7 نمبرات۔ پہلا سوال ہے چوکن مکمل کیجیے۔ 2 نمبرات۔ عرب تاجروں کے نام، مسلمان ناظم، مراٹھی صوفی شاعر کا نام، مراٹھی سنت شاعر کا نام۔ ابھی اقتباس پڑھیں گے، پھر سمجھ کر اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بدو باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم 814 عیسوی 793 عیسوی اور اموگھ ورش 877 اور 814 کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ اس پر مستزاد یہاں کی روحانی تعلیم، جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے، انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگتے تھے۔ غرض کہ مہاراشٹر میں خسروانہ جاہ و جلال اور درویشانہ فخر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو نما ہوتی رہی، اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے۔ سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر اثر ڈالا۔ چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں اکھیاں کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایک چی جانا۔ یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد نے اپنے بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے۔ اس طرح کی شعری صنعت کو تلمیح کہتے ہیں۔ اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سمواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے، جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا۔ دوسرا سوال ہے 8ویں صدی کے ہندو راجاؤں کے دور حکومت کی چند خصوصیات بیان کیجیے۔ 2 نمبرات۔ تیسرا ہے ہندو مسلمان اتحاد کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ 3 نمبرات۔
پہلے کا جواب ہے عرب تاجروں کے نام مسعودی اور یاقوت، مسلمان ناظم ہنرمند، مراٹھی صوفی شاعر کا نام شیخ محمد، مراٹھی سنت شاعر کا نام ایک ناتھ مہاراج۔ دوسرے کا جواب ہے 8ویں صدی کے دور حکومت میں ہندو راجا مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا کرتے تھے۔ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ ہنرمند یعنی مسلمان ناظم کے انصاف پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ تیسرے کا جواب ہے مہاراشٹر میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے۔ ان میں جو اتحاد و اتفاق تھا، اس کی بدولت دونوں قوموں کی ثقافت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی۔ یہاں خانقاہوں میں صوفی اور مٹھوں میں سنت روحانی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ظاہری میں آدمی کا مذہب الگ الگ ہوتا ہے، لیکن باطن میں سب کی روح ایک ہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ پر زور دینے کی بجائے انسانوں کے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ یہ صوفی سنتوں کی تعلیم کا اثر تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ ان کے درمیان سماجی لحاظ سے جو دوریاں تھیں وہ ختم ہونے لگی تھی اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل شب کی خاکیں مکمل کیجیے۔ تفریحی مقامات، نہ جانے کی وجہ، مصنف اور ہمسائے۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں بلکہ مضحکہ خیز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں، میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا کہ میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں اہل و عیال اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں، لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمنڈ۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یک لخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے، اور تمہیں پتہ تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا دیوالیہ ہی پٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کا بھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو۔ اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگاڑتی ہے، یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں
اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی، ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ دوسرا ہے خالی چوکون مکمل کیجئے۔ مصنف کا پیشہ، پڑوسی کا پیشہ، مصنف کا بھائی، پڑوسی کا بھائی۔ اس کے جوابات ہے۔ پہلے کا جواب ہے تفریحی مقامات، اوٹا کمنڈ، نینی تال۔ نہ جانے کی وجہ مصنف سالے کی شادی کا انتظام، ہمسایہ اچانک بیوی کی طبیعت کا خراب ہو جانا۔ مصنف کا پیشہ معلمی، پڑوسی کا پیشہ تجارت۔ مصنف کا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج، پڑوسی کا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ۔ سرگرمی تیسری ہے ذاتی رائے۔ اقتباس میں بیان کردہ کسی ایک واقعے کے تعلق سے اپنی رائے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے اقتباس میں ایسے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف اور اس کا ہمسایہ دونوں ہی اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے شیخی بگاڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی خاندانی بڑائی کے اظہار کے لیے ہمسایہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے۔ مصنف شیخی بگاڑنے میں اپنے ہمسائے سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ اس نے جواب میں شیخی بگاڑتے ہوئے کہا کہ اس کا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کا مرتبہ مجسٹریٹ سے کافی بلند ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً مصنف کا کوئی بھائی ہی نہیں ہے۔ یوں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ موٹ کی بڑائی ہانکنا بالکل غلط ہے۔ اگر ایک جھوٹ بھی کھل جائے تو ایسے آدمی پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے۔ بھولا کے غائب ہونے پر مایا کی حالت۔ اس کے جوابات ہیں۔ ہاتھ اندر کی طرف مڑ گئے، بے ہوش ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئی، دانت بیٹھ گئے۔ اس کا اقتباس ہے۔ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ بھولے کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کی مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا۔ چنانچہ وقت سے آدھا گھنٹہ پیشتر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اصرار شروع کر دیا، میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کہانی سننے کے چاو سے۔ میں نے معمولی سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا، ابھی میں نے آخری نوالا توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا کہ خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے، پھر نہیں۔ دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا بھولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا۔ بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا تکیہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور خود پائنتی میں پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے پٹواری سے کہا کہ تم خانقاہ والے کنویں کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ جب بھولے نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا چہرہ مدھم پڑ گیا۔ مایا نے کہا بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے، خانقاہ وہ والا کنواں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا، آپ کم سے کم آرام تو کر لے۔ اوہو، میں نے زہر لب کہا، پٹواری چلا گیا تو پھر یہ کام 1 ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا۔ مایا خاموش ہو گئی۔ بھولا منہ بسورنے لگا، اس کی آنکھیں غمناک ہو گئی۔ اس نے کہا بابا میری کہانی۔ بھولے میرے بچے، میں نے ٹالتے ہوئے کہا، دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ راستہ بھول جاتے ہیں؟ بھولے نے سوچتے ہوئے کہا، بابا تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں بابا جی کا بھولا نہیں بننا۔ اب جب کہ میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور 15-20 منٹ آرام کے لیے نکال سکتا تھا، بھولے کی اس بات کو آسانی سے کس طرح برداشت کر لیتا۔ میں نے اپنے شانے سے چادر اتار کر چارپائی کی پائنتی پر رکھی
اور پلنگ پر لیٹتے ہوئے بھولے سے کہا، اب کوئی مسافر راستہ کھو بیٹھے تو اس کے تم ذمہ دار ہوگے۔ اور میں نے بھولے کو دوپہر کے وقت 7 شہزادوں اور 7 شہزادیوں کی ایک کہانی سنائی۔ بھولا ہمیشہ اسی کہانی کو پسند کرتا تھا جس کے آخر میں شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو جائے، مگر میں نے اس روز بھولے کے منہ پر خوشی کی کوئی علامت نہ دیکھی، بلکہ وہ افسردہ منہ بنائے ہلکے ہلکے کانپتا رہا۔ اگلی سرگرمی ہے بھولے کی گمشدگی کے مایا پر ہونے والے اثرات کو بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، بھولے کے گم ہونے کی خبر سن کر مایا دیوانوں کی طرح چیخیں مارنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ اندر کی طرف مڑ گئے تھے، آنکھیں بے حس و حرکت ہو گئی تھی، اس کے دانت بیٹھ گئے تھے، اس لیے عورتیں اس کی ناک بند کر کے ایک چمچے سے دانت کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلا سوال ہے، بھولا واقعی بھولا تھا؟ مختصراً اپنی استحسانی رائے دیجیے۔ اس کا جواب ہے، بھولا واقعی بھولا تھا، اسے اپنے بابا کی باتوں پر پورا یقین تھا۔ اس نے جب دن کے وقت کہانی سننے کی ضد کی تو ماں بابا اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹال گئے تھے۔ اتفاقاً انہیں تھوڑا وقت مل گیا تو وہ کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن کہانی سنانے سے پہلے بابا نے کہہ دیا کہ دن میں کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس دن بھولا کے ماموں آنے والے تھے۔ عام طور پر وہ شام ہونے سے پہلے آ جایا کرتے تھے، لیکن اس دن رات ہو جانے پر بھی ماموں نہیں آئے، تو اس نے سمجھا کہ دن میں کہانی سننے کی وجہ سے اس کے ماموں راستہ بھول گئے ہوں گے۔ بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو بھولا ذمہ دار ہوگا، اس لیے وہ ماموں کو راستہ دکھانے کے لیے آدھی رات کے وقت بتی لے کر گھر سے نکل پڑا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھولا واقعی سیدھا سادہ اور بہت ہی بھولا تھا۔ وہ بابا کے ٹالنے کے بہانے کو سمجھ نہیں سکا۔ بچے واقعی بڑوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، چوکون مکمل کیجیے۔ ساؤتھ افریقہ کی دولت مندی کا سبب، وین کے گائیڈ کا نام، جوہانسبرگ میں سونے کی کان اور دریافت کرنے والے، جوہانسبرگ سے 20 میل کے فاصلے پر واقع شہر کا نام۔ اس کے جوابات ہیں، پہلا ہے سونے اور ہیرے کے ذخائر، دوسرا ہے کینین، تیسرے کا جواب ہے جارج واکر اور جارج بریسن، اور چوتھے کا جواب ہے سویٹو۔ وین جوہانسبرگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، ہوٹل وانڈرس کی طرف، کینن ہاتھ میں مائک پکڑ کر اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز وین میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جوہانسبرگ میں ساؤتھ افریقہ کا سب سے پرانا اسکول ہے جو 1895 میں تعمیر ہوا تھا۔ نیلسن منڈیلا کے دونوں مکانات یہی ہیں۔ وین میں بیٹھے ہوئے سیاح کینن سے سوالات کر رہے تھے اور وہ جوابات دے رہا تھا۔ جوہانسبرگ میں سونے کی کان کا پتہ جارج واکر اور جارج بریسن نے لگایا تھا۔ ساؤتھ افریقہ قدرتی وسائل کی وجہ سے دولت مند ہو گیا کیونکہ یہاں سونے اور ہیرے کے ذخائر ہیں۔ یہاں گوروں کی آبادی 10% ہے۔ یہاں موسم سرما جولائی سے شروع ہو جاتا ہے۔ کینن بولتا جا رہا تھا۔ پروین وین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مکئی کے کھیت کے رنگوں سے سرور حاصل کر رہی تھی اور کینن کی آواز سے علم کے موتی چن رہی تھی۔ سویٹو کی سڑکوں پر صبح کی نرم دھوپ اپنے سنہرے پروں کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ سڑک کے کنارے رنگ ہی رنگ نظر آ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے سٹالوں میں فنکاروں کے فن چمک رہے تھے، مجسمے اور کرافٹ، مصوری اور رنگین پوشاک۔ فٹ پاتھ پر بھی چادروں پر طرح طرح کی اشیاء برائے فروخت موجود تھی۔ لوگ مول تول کر رہے تھے۔ پروین اس دکاندار عورت کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی جسے اپنی بقا کے لیے قیمت کم کرنی ہی تھی۔ وین کا ڈرائیور یوپا تھا۔ اس نے وین سویٹو کے ایک مفلوک الحال علاقے میں روک دی۔ سب سیاح باہر نکل کر کینن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ گرد و غبار میں ڈوبی ہوئی کچی سڑکیں، تنگ گلیاں، بدرنگ چھوٹے چھوٹے گھر، کہیں کہیں گڑھوں میں جمع ہوا پانی، ننگے پاؤں بوسیدہ کپڑوں میں کھیلتے ہوئے بچے، گھر کے دروازوں پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے گپ شپ میں مصروف لوگ جنہیں زندگی کی دوڑ سے کوئی مطلب نہ تھا۔ مکانوں کے سامنے تاروں کی زنگ آلود باڑ اور ہر گھر پر موجود ٹین کی چھت۔ یہ علاقہ جوہانسبرگ سے 20 میل دور ہے۔ اسے سویٹو کہتے ہیں۔
अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। सोवेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, खुरदुरी बदसूरती की आगही का इशारा भी है। अगली सरगर्मी है गाइड कैनन ने जोहानिसबर्ग के बारे में जो कुछ बताया, इसे अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब है, जोहानिसबर्ग जनूबी अफ्रीका का एक अहम शहर है। यहाँ जनूबी अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात भी इसी शहर में हैं। इस शहर में सोने की कानें हैं जिनका पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन ने लगाया था। सोने के ज़ख़ीरों की वजह से जनूबी अफ्रीका दौलतमंद हो गया है। यहाँ गोरों की आबादी सिर्फ 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू होता है। तीसरी सरगर्मी है, सोवेटो शहर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इसका जवाब है, परवीन का ग्रुप सोवेटो की सैर के लिए जा रहा था। सोवेटो की सड़क के किनारे छोटे छोटे स्टॉल बने हुए थे। इन स्टॉलों में फनकाराना अशिया के ढेर थे, जैसे मुजस्समे, दस्तकारी के नमूने, मुसव्वरी के नमूने और रंग बिरंगी पोशाकें। फुटपाथ पर भी चीज़ें फ़रोख्त की जा रही थी। लोग भाव ताव करके चीज़ें खरीद रहे थे। नस्ली भेदभाव के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। यहाँ की सड़कें कच्ची थी, गलियाँ तंग थी, छोटे छोटे घर थे जिनकी छतें टीन की बनी हुई थी। यहाँ के लोग गरीब थे, बच्चों के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे और वो नंगे पैर थे। अगला सवाल है, चौकोन मुकम्मल कीजिए। बहरुल काहल का मंजर, गोश्त की बोटियाँ, शोरबे में भिगो हुए रोटी के टुकड़े, बड़ी खाला का काम। इसका जवाब है, शोरबे से भरी हुई परात, नन्हे मुन्ने जजीरे, मलिदा, बच्चों में खाना तकसीम करना। बचपन की बात है, हमारे गांव में हर साल कपड़ा बेचने वाले पठानों की एक टोली वारिद होती थी। ये लोग सारा दिन गांव-गांव फिरकर कपड़ा बेचने के बाद शाम को मस्जिद के हुजरे में जमा होते और फिर वो ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर दायरे के अंदाज में बैठ जाते। दरमियान में शोरबे से भरी हुई परात बहरुल कहल का मंजर दिखाती, जिसमें गोश्त की बोटियां नन्हे मुन्ने जजीरों की तरह उभरी हुई दिखाई देती। वो इन बोटियों को एहतियात से निकाल कर एक जगह ढेर कर देते और शोरबे में रोटियों के टुकड़े भिगोकर इनका मलीदा सा बनाने लगते। जब मलीदा तैयार हो जाता तो शुरकाए तवाम पूरी दयानतदारी के साथ आपस में बोटियां तकसीम करते और फिर अल्लाह का पाक नाम लेकर खाने का आगाज़ कर देते। वो खाना रुक रुक कर ठहर ठहर कर खाते, मगर बग़ैर रुक के बेतका बोलते। मुझे इनके खाना खाने का अंदाज़ बहुत पसंद था। मैं इन्हें देखता और खुश होता, वो भी मुझे देखकर खुश होते और बरादराना मोहब्बत में लुथड़ा हुआ एक आध लुक़मा मेरी तरफ भी बढ़ा देते। इनमें से जब एक शख्स लुक़मा मुरतब कर लेता तो पहले अपने करीबी साथियों को पेश करता और इधर से जज़ाकुल्लाह के अल्फाज वसूल करने के बाद वो अपने मुंह में डालता। मोहब्बत और भाईचारे का एक ऐसा लाजवाल मंजर आंखों के सामने उभरता कि मैं हैरत ज़दा होकर इन्हें बस देखता ही चला जाता। और तब मैं दस्तरखान पर खाना खाने के इस अमल का अपने घर वालों के तर्ज अमल से मवाजना करता तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती, क्योंकि हमारे घर में सुबह व शाम हांडी तकसीम करने वाली बड़ी खाला के गिरदा गिर्द बच्चों का एक हजूम हो जाता। मुझे याद है, जब बड़ी खाला खाना तकसीम कर रही हो तो हमारी हरीस आंखें हांडी में डोई के गोते लगाने और फिर वहाँ से बरामद होकर हमारे किसी संगी साथी के रुकाबी में उतरने के अमल को हमेशा शक की नज़रों से देखती। अगर किसी रिकाबी में निस्बतन बड़ी बूटी चली जाती तो बस क़यामत ही आ जाती। ऐसी सूरत में खाला की गरजदार आवाज़ की परवाह न करते हुए हम बड़ी बूटी वाले की तिक्का बोटी करने पर तैयार हो जाते और छीना झपटी की इस रिवायत का एक नन्हा सा मंजर दिखाते जो नए ज़माने के तहत अब आम होने लगी है।
اس زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی ہمارے والد صاحب سے گھوڑے خریدنے آ جاتا۔ والد صاحب اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور پھر گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ہم ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے ہم اکثر کھڑکی کی جالی کے ساتھ چہرہ لگا کر اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا اور پھر چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پر خچے اڑاتا رہتا۔ یوں لگتا جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ آلو اس کا دشمن ہے جسے وہ اپنے اسلحے کی مدد سے زہر کرنے میں مصروف ہے۔ وہ جو کھانے کے معاملے میں رواداری، مفاہمت اور لطف اندوزی کا رویہ ہوتا ہے، اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آیا۔ اگلی سرگرمی ہے پٹھانوں کے کھانا کھانے کے طریقے میں اسلامی روایت تلاش کر کے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پٹھانوں کے کھانا کھانے کا طریقہ اسلامی روایت کے عین مطابق تھا۔ کھانے کی اسلامی روایت حسب ذیل ہے: دائرے کی شکل میں بیٹھنا، درمیان میں کھانے کا تھالا رکھنا، بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کرنا، ٹھہر ٹھہر کر کھانا۔ پٹھان کھانا کھاتے وقت ان ساری اسلامی روایت پر عمل کرتے تھے۔ اسلامی روایت یہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے وقت زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، بس اسی روایت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سارے پٹھان کھانا کھانے کے دوران مسلسل باتیں کرتے رہتے تھے۔ اگلی سرگرمی ہے تیسری، صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے؟ جملے کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مصنف کے بچپن میں ایک انگریز افسر کبھی کبھار ان کے والد سے گھوڑے خریدنے آیا کرتا تھا۔ اس کے والد اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مصنف کھڑکی کی جالی میں سے انگریزوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا۔ انگریز اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر اس کے چھری اور کانٹے سے ٹکڑے کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ انگریز کھانا نہیں کھا رہا ہے بلکہ آپریشن کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔